ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرمانبرداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر جتنی بھی کتابیں اتاری اور جتنے بھی صحائف دیے، وہ سب کے سب رمضان کے مبارک اور مقدس مہینے میں نازل کیے. تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، اور پھر اپنی آخری کتاب قرآن کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی ماہ مقدس میں نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان بھی فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا جو انتظام فرمایا اسی مہینے کے اندر فرمایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں رمضان کو مبارک اور مقدس مہینہ پاتا ہے اور پھر بھی ہدایت کے راستے پر نہیں آتا، وہ بڑا بدقسمت آدمی ہے. قرآن کریم انقلابی کتاب ہے. اس کا سب سے بڑا معجزہ، اس کی سب سے نمایاں خصوصیت اور اس کا سب سے ممتاز پہلو یہ ہے کہ اس کی ایک ایک آیت اپنے اندر ہدایت کا پورا سامان لیے ہوئے ہے، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت نامہ نہیں آئے گا. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب الحاکمین نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی،
آپ نے کافروں کی کوئی بات نہیں مانی، ان کی کسی پیشکش کو قبول نہیں کرنا، ان کے حوالے سے جو بھی سازشیں اور جو بھی مکاریاں سامنے آ رہی ہیں آپ نے ان پر ذرہ برابر بھی توجہ نہیں دے رہی۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور قرآن کریم کے ساتھ ان کے خلاف آپ نے جہاد کبیر کرنا، بڑا جہاد کرنا۔ اس آیہ مبارکہ میں دعوت بالقرآن کو جہاد کبیر کہا گیا۔ قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے عمل کو بڑا جہاد قرار دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو بڑا ستایا جاتا تھا، بڑی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ تکلیف کا، تعذیب کا، اذیت کا کوئی طریقہ ایسا نہ تھا جو اختیار نہ کیا جا رہا۔ طرح طرح کی سازشیں اور ریشہ دوانیاں تھیں۔ ان حالات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم ہی ایک ایسا ہتھیار تھا کہ جس کے بلبوتے پر آپ نے 13 سال تک مکے کے وحشیوں کا تن تنہا مقابلہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں چند ذمہ داریاں دے کر بھیجا، جن کا اظہار قرآن کریم میں کئی جگہوں پر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، انہی میں سے اپنا رسول بھیج دیا، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک صاف کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ قرآن کریم میں 2-3 مقامات پر آئی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے 3-4 جگہوں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے پیغمبر کا پہلا فریضہ، پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتی، میری آیات کی تلاوت کرنا ہے، لوگوں کو میرا قرآن سنانا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی 13 سالہ نبوت کی زندگی میں جو شخص بھی آپ کے پاس آتا، دین کی طرف مائل ہوتا، ایمان کے حوالے سے اس کے دل میں کچھ جگہ بنتی، اسے آپ صرف اور صرف قرآن کریم کی آیات سناتے تھے۔ آپ لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے، کوئی لمبے چوڑے بیانات نہیں ہوتے تھے آپ کے، بس قرآن کریم کی 2-4 آیتیں آپ پڑھتے، اور یقین جانیں اس ایک آیت کو یا 2-3 آیتوں کو سن کر لوگ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتے۔ آپ میلوں میں بھی جاتے، حج کے اجتماعات میں بھی جاتے، آپ بازاروں میں جاتے، اور لوگوں کے سامنے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت فرماتے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ جب لوگوں نے قرآن کریم کی صرف ایک آیت کو سنا، اور اسی ایک آیت نے ان پر اتنے اثرات مرتب کیے کہ وہ فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کر لیتے۔ مثال کے طور پر طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عرب کے بہت بڑے شاعر تھے، اور مکے سے سینکڑوں میل دور رہتے تھے۔ عرب کے لوگ اچھی طرح انہیں جانتے تھے، بڑے فصیح و بلیغ آدمی تھے۔ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے، مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور کہنے لگے اے طفیل، آپ ایک دانشور سمجھدار آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہمارے شہر میں ایک جادوگر ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی باتیں نہ سننا، وہ ایک کلام بھی لوگوں کو سناتا ہے، اسے بھی اپنے کانوں میں نہ پڑھنے دینا،
بس جو اس کے پاس جاتا ہے اور اس کی زبان سے نکلنے والی دو چار باتیں سنتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. اس نے تو بھائی کو بھائی سے جدا کر کے رکھ دیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا متنفر کیا گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مجھے اس قدر بدگمان کیا گیا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی لے لی کہ خیر ارادی طور پر بھی آپ کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے. کہتا ہے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے. میری نظر آپ پر پڑ گئی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا تو کہتا ہے میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی کہا, میرے دل سے آواز اٹھی کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. جادوگر بھلا اس طرح کے ہوتے ہیں؟ وہ تو غلیظ اور گندے اور مکروہ شکل و صورت کے ہوتے ہیں. ایسا خوبصورت چہرہ زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے. کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا وہ طفیل تو سمجھدار آدمی ہے, تو خود بھی شاعر ہے, تجھے پتہ انسانی کلام کس طرح کا ہوتا ہے, تجھے معلوم ہے کہ انسان کی باتوں کے اندر کیا خصوصیات ہوتی ہیں, تو بڑا اپنے قبیلے کا سردار بھی ہے, اللہ کے بندے یہ تو نے کیا کیا ہے؟ لوگوں کے کہنے پر اندھا بن جانا اور بہرا بن جانا یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ تو اپنے کانوں سے ہوئی نکال اور ان کی باتیں سن, اگر بات اچھی لگی تو مان لینا, نہ اچھی لگی تو کوئی زبردستی ہے. کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بعد اٹھے, اپنے گھر کی طرف چلے گئے, تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا. میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی دعوت کیا ہے, آپ کلام کون سا سناتے ہیں؟ تو کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی چند آیات سنائی. کہتا میں عرب کا اپنے دور کا بہترین شاعر, مجھے معلوم تھا کہ انسانی کلام کس طرح کا ہوتا ہے. اللہ کی قسم اس کلام کے اندر انسانوں کے کلام کی کوئی بات پائی ہی نہیں جاتی. کہتا میرے دل نے گواہی دی کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اسلام قبول کر لیا اور چونکہ قبیلے کے سردار تھے اور پھر بڑے معزز اور دانشور آدمی تھے, تھوڑی ہی دیر کے بعد پورے کے پورے قبیلے کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیتے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں, وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں ابھی حالت کفر میں تھا, مدینہ منورہ گیا ہوا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ طور کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بڑے چبھتے ہوئے سوالات کیے. کبھی اللہ آپ کو موقع دے سورت کو ترجمے کے ساتھ پڑھے, یقین جانے دل کی دنیا بدل جائے. ہم تو قرآن کے پاس آنا گوارا ہی نہیں کرتے نا. کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ آیت صادر ہو رہی تھی جب آپ کی بات میرے کانوں میں پڑی, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ سوال کر رہے ہیں کہ ان مشرکوں سے پوچھا جائے کہ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہوئے ہیں یا خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ کسی بڑے سے بڑے مشرک اور کافر کے پاس اس بات کا جواب کہ کسی بنانے والے کسی خالق کے بغیر ہی وہ بن گیا ہے؟ یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنے آپ کو میں نے خود پیدا کیا؟ کہتے میں نے اس آیت پر توجہ دی, مجھے میرے شرکیہ کفریہ عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی وزن محسوس نہ ہوا. اور اس آیت کو ہمیں تو نہیں نہ پتا چلا اس آیت کے اندر کیا ہے. وہ عربی زبان کے سمجھنے والے تھے. کہتے ہیں کاد قلبی یطیر, اس آیت کے اندر جو سوال ہے اسے سن کے مجھے یوں لگا جیسے میرا دل پسلیوں سے باہر آ جائے گا, میرا دل اڑنے لگا. اور اس آیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی, میں اسلام سے مشرف ہوا. ایسے درجنوں واقعات تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, نزول قرآن کے زمانے میں, کہ جب کسی نے قرآن کریم کی ایک آیت سنی اور اسی نے دل پہ اتنا اثر کیا کہ ایک لمحے کا بھی توقف نہ کیا
اور ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کی آیات سے زندگیوں میں انقلاب برپا ہونے کے یہ واقعات میرے نبی کے زمانے میں بھی موجود تھے، بعد میں بھی سامنے آئے، اور یہ سلسلہ کعبے کے رب کی قسم ہے قیامت تک جاری رہے گا۔ میں موجودہ زمانے سے، موجودہ دنیا سے قرآن کریم کی موجز نما تاثیر کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ محمد اسد کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا انگریز مورخ، بہت بڑا انگریز مصنف۔ وہ کہتا ہے کہ میں ٹرین کے ڈبے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، محو سفر تھا، میرے ارد گرد کئی گورے مرد اور عورتیں بیٹھے ہوئے تھے، اور کہتا ہے کہ میں نے اچانک ان کے چہروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے جو کتاب لکھی ہے نا، دا روڈ ٹو مکہ، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، انگریزی میں تھی، ترجمہ ہوا اس کا روڈ ٹو مکہ کا، عربی کے اندر الطریق الی مکہ، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا طوفان سے ساحل تک۔ یہ واقعہ اس نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، ہر جگہ پر یہ کتاب دستیاب ہے۔ تو کہتا ہے میں نے ان انگریزوں، ان گوروں کے چہروں کی طرف دیکھا، بڑی بے سکونی تھی، بڑی بے چینی تھی، بڑا اضطراب تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کی زندگی کے اندر چین اور قرار نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی ہے۔ چہرہ اندر کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے، چہروں کو پڑھنا بھی ایک فن ہے۔ وہ جیسا کہ کسی نے کہا ہے نا، خوشی ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے، اداسی کا باب ہوتا ہے، ہر ایک چہرہ کھلی کتاب ہوتا ہے۔ یہ چہروں کو پڑھنا بھی باقاعدہ علم کی ایک شاخ ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے ان کے چہروں کو پڑھا، بے سکونی، بے چینی، بے قراری۔ میں حیران ہوا کہ ان کو ہر آسائش میسر ہے، ہر آزادی ان کو حاصل ہے، ان کے پاس تمام تعیشات ہیں، شراب بھی ہے، شباب بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، نائٹ کلب بھی ہیں، عالی شان مکانات بھی ہیں، ان کے بہترین ہسپتال ہیں، صحت کی سہولتیں ہیں، دنیا میں ان کو کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ بڑی آسودہ حال قوم ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے چہروں پر اتنی بے چینی اور اتنی بے سکونی لکھی ہوئی ہے؟ کہتا ہے میں اسی خیال میں محو اپنے گھر میں پہنچا۔ ان دنوں میں قرآن کریم کا مطالعہ کر رہا تھا، میری ٹیبل پر قرآن کریم کھلا پڑا تھا، اور سب سے پہلی میری نظر جس آیت پر پڑی وہ تھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں دنیا کے مال و دولت کی ہوس نے، حرص نے، لالچ نے، طمع نے، مادہ پرستی نے، دنیا کے مال و منال کی کثرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ نے تمہاری آنکھوں پہ غفلت کی پٹی باندھ دی ہے۔ تم اس دنیا سے اوپر دیکھ ہی نہیں رہے ہو، حتی زرتم المقابر، اور یہ پٹی انسانوں تمہاری آنکھوں کے تب تک بندی رہتی ہے جب تک تمہاری موت کا وقت نہیں آتا۔ وہ علامہ محمد اسد کہتے ہیں کہ اس آیت نے میرے سوال کا جواب دے دیا۔ مجھے پتا چل گیا کہ یورپ کے لوگوں کے اندر اتنی بے چینی اور بے قراری کیوں ہے، دنیا کا ہر سامان راحت ان کے پاس موجود ہے، پھر اتنے بے سکون کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ مادہ پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آخرت سے غافل ہو کر وہ دنیا کی چکا چوند کے اندر پڑ چکے، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے اور ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کے چکر میں پڑ چکے، اور اس دنیا پرستی نے، اس مادہ پرستی نے انہیں بے چینی اور بے سکونی کے سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ میرے عزیزوں، میں ایک بات آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، اور آپ اسے تسلیم بھی کریں اور اس کی صداقت کی گواہی بھی دیں گے کہ جو شخص آخرت سے غافل ہو کر دنیا کا بندہ بن جاتا ہے اور دنیا کے مال و منال کو بڑھانے اور زیادہ سے زیادہ اس میں اضافہ کرنے کے حوالے سے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے، اس کے پاس جتنا مال آتا جاتا ہے اتنا ہی اس کی زندگی کا چین اور سکون ختم ہوتا جاتا ہے۔ یہ بات پڑھی لکھی اور طے شدہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، اگر انسان کو سونے کی 2 وادیاں مل جائے نا تو وہ تیسری کی تلاش کرے گا، وہ تیسری کے چکر میں پڑ جائے گا۔ یہ 99 اور 100 کے چکر میں آج آپ کو اپنے معاشروں کے کئی مسلمان بھی شب و روز ایک کرتے نظر آئیں گے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو سکون نہیں ملتا
کہتا ہے قرآن کریم کی اور بھی کئی آیتیں میں نے پڑھی تھی، میں ان دنوں قرآن کریم کا مطالعہ کر رہا تھا، میرے دل پر ہلکے ہلکے اثرات پڑ چکے تھے، لیکن اس آیت نے مجھے یورپی معاشرے کی حقیقت دکھائی، یورپ کے لوگوں کی بے سکونی اور بے چینی کا سبب بتلا دیا۔ کہتا ہے اسی وقت میں کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ یہ علامہ محمد اسد جب پاکستان بنا تھا نا، انہوں نے سنا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک ملک بنا ہے، بڑے خوش ہوئے تھے، اپنا وطن چھوڑ کر پاکستان آ گئے تھے۔ ارادہ ان کا یہ تھا ادھر ہی رہوں گا، یہ اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے، اور کہتے ہیں کہ میں آیا تھا کہ میں اس ملک کے دستور کو آئینی طور پر اسلام کے سانچے میں ڈالنے کے لیے کوشش کروں۔ کچھ عرصہ تک ہی رہے تھے، ملک کی انہوں نے خدمات انجام دی، لیکن یہاں کی جو قیادت تھی اور جو حکمران تھے ان کے لچھن دیکھ کر یہ واپس جانے پر مجبور ہوئے۔ اسی طرح ایک مصر کے بہت بڑے عالم دین علامہ رشید رضا صاحب، یہ جو تفسیروں سے اور دینی کتابوں سے جو لوگ شغف رکھتے ہیں نا، یہ نام ان کے لیے اجنبی نہیں ہے، علامہ رشید رضا مصری، انہوں نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی ہے المنار، اس میں سورہ یونس کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ براؤن نام کا انگریز عیسائی، میں اسے اچھی طرح جانتا، کئی دفعہ اس سے میری ملاقات بھی ہوئی، وہ بحری جہاز چلاتا تھا، سمندر میں اس نے بڑے سفر کیے تھے، انگلستان اور ہندوستان کے درمیان وہ سمندر میں سفر میں مصروف رہتا تھا، اور وہ اپنا واقعہ سناتا ہے کہ میں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، نسخہ کہیں سے قرآن کریم کا مجھے ملا انگریزی ترجمے والا، میں نے مطالعہ شروع کر دیا تو میں نے سورہ یونس کی آیت پڑھی، حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا انهم احیط بهم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، جب تم سمندر میں کشتیوں میں سفر کر رہے ہوتے ہو اور بڑی سازگار ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہوتی ہے جو تمہاری کشتیوں کو سمندر کے سینے پر کشاں لیے چلتی ہے، اور تم بڑی مسرت محسوس کر رہے ہوتے ہو کہ کیسے ہوا کے جھولے آ رہے ہیں اور کیسے آرام دہ سفر جاری ہے، اللہ فرماتے ہیں اچانک کیا ہوتا ہے، جاءتھا ریح عاصف، بڑی تیز آندھی آتی ہے، سمندر میں طوفان آتا ہے، موجیں اٹھتی ہیں اور ہر طرف سے لہریں اٹھتی ہیں، اور تمہیں علم نہیں ہوتا کون سی لہر تمہارے ڈوبنے کا سبب بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حالت میں تم اپنے سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ہمیں پکارنا شروع کرتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ایک یہ آیت اور دوسری سورہ نور کی آیت جس میں اللہ رب العزت نے سورج کا، سمندر کا ایسا نقشہ کھینچا ہے، ایسا نقشہ کھینچا ہے اور اتنی تفصیل اور باریکی بیان کی ہے کہ وہی شخص جان سکتا ہے جو سمندر کے سفر کا ماہر ہو۔ وہ عبداللہ براؤن کہتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھی، او کظلمات فی بحر لج یغشا موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکوں کے عقیدے اور ان کے اعمال کی تاریکی کا عالم یہ ہے کہ جیسے سمندر کے اندر ایک اندھیرے کے اوپر دوسرا اندھیرا ہوتا ہے اور ایک موج کے اوپر دوسری موج چڑھی ہوتی ہے، اور یہ موجیں جس کو گھیر لیتی ہیں پھر وہ بچ نہیں سکتا، پھر اوپر بادلوں کا بھی اندھیرا ہوتا ہے، اتنا اندھیرا اور اتنی تاریکی ہوتی ہے سمندر میں، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ اپنے سامنے کر کے دیکھنا چاہے تو دیکھ نہ سکے، اسے اپنا ہاتھ بھی سجائی نہ دے۔ وہ عبداللہ براؤن کہتے ہیں میں نے جب یہ دونوں آیتیں پڑھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر لگتا ہے سمندر میں بہت سفر کرتے رہے، کافی تجربہ ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں چلنے کا۔ تو وہ جب ایک دفعہ بمبئی کے ساحل پر آیا اور اس نے ایک مسلمان سے پوچھا کہ تمہارے پیغمبر کیا سمندر میں سفر کرنے کے عادی تھے؟ اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے نبی نے تو زندگی میں ایک دفعہ بھی سمندر کا سفر نہیں کیا۔
اور کہتا ہے تم میرے نبی کے حالات پڑھ لو، اگر مجھ پہ یقین نہیں ہے میرے نبی کی سیرت کا مطالعہ کر لو۔ وہ عبداللہ براؤن کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی سمندر کا سفر نہ کیا، اس نے اپنی کتاب کے اندر سمندر کی کیفیت اور مناظر کی اتنی تصویر کشی کیسے کر لی، اتنی باریکی سے۔ میں نے سال کے سفروں کے دوران جو سیکھا وہ اس نے بتایا جس نے ایک دفعہ بھی سمندر میں سفر نہیں کیا۔ میرے دل میں یقین پیدا ہو گیا یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اس رب کا کلام ہے جس نے سمندروں کو پیدا کیا۔ عبداللہ براؤن کو قرآن کریم کی ان 2 آیتوں نے مسلمان کر دیا۔ اور پھر ہمارے پڑوس کے اندر حضرات محترم ایک بہت بڑی شخصیت بھارت کے اندر پیدا ہوئی، کوئی 1.5 سال ہوا انہیں اللہ کو پیارے ہوئے، ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا نام تھا بانکے رام۔ کہتے ہیں میرا ایک مسلمان دوست ایک دن مجھے مسجد کے اندر لے گیا، عشاء کی نماز کا وقت تھا اور مسجد کے اندر قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کا حلقہ چل رہا تھا، اور اتفاقاً سورہ عنکبوت یہ 20ویں پارے کی سورت ہے۔ ایک عالم دین اس سورت کی تفسیر کر رہے تھے اور قرآن کریم کی اس آیت پر پہنچے تھے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ اس ہندو کو سمجھ آ گئی اس سورت کے اندر کیا کہا گیا۔ کاش میرے مسلمان بھائیوں کو بھی سمجھ آ جائے، اللہ کی قسم عقائد بدل جائیں، اعمال بدل جائیں، زندگیاں بدل جائیں، انقلاب پیدا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے مجھے چھوڑ کر اوروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے، جنہوں نے میرے علاوہ دوسروں کو اپنا حاجت روا بنا رکھا ہے، جنہوں نے میرے علاوہ اوروں کو اپنا بگڑی بنانے والا سمجھ رکھا ہے، جنہوں نے مجھے چھوڑ کر اوروں کو اپنا مشکل کشا بنا رکھا ہے، جنہوں نے مجھے چھوڑ کر اوروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور مجھے چھوڑ کر اوروں پر وہ سہارا کیے بیٹھے ہوئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان مشرکوں اور کافروں کو جان لینا چاہیے کہ ان کا عقیدہ مکڑی کے جالے، مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور مکڑی کے گھر سے کمزور بوتا گھر کسی مخلوق کا نہیں ہوتا۔ اللہ کے سوا جتنے بھی سہارے ہیں طاقتور سہارے ہیں، کمزور ہیں۔ آپ کسی چیونٹی کو بھی دیکھیں، وہ زمین کے اندر اپنا بل بناتی ہے، محفوظ رہتی ہے۔ کسی پرندے کو دیکھے وہ درخت پہ محفوظ جگہ پہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ کسی چرندے کو دیکھے، کسی درندے کو دیکھے، وہ کچھار کے اندر اپنا گھر بناتا ہے۔ اور مکڑی کا گھر جو ہے وہ کھلی فضا میں ہوتا ہے، ہوا کا ایک جھونکا تباہ کر سکتا ہے، بارش کے قطرے گرا سکتے ہیں۔ کسی خاتون کا وہ صفائی کا جھاڑو جو ہے وہ اس گھر کو تباہ کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو مجھے چھوڑ کر اوروں کو اپنا حاجت روا اور کارساز بنائے بیٹھے ہیں، اوروں پر اپنا تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کا عقیدہ مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ بانکے رام نے یہ آیت سنی اور کہتا ہے فوراً میرا ذہن اپنے عقیدے کی طرف چلا گیا۔ مندروں کے اندر کتنے ہزاروں بت ہم نے سجائے ہوئے، ایک رب کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس کس کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا اور بگڑی بنانے والا بنائے، کس کس کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، کس کس کے سامنے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، پرنام کرتے ہیں، کس کس کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں۔ کہتا ہے قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ میں نے اپنے عقیدے کا تقابل کیا، ساری حقیقت کھل گئی، مجھے اپنے ہندو دھرم کے اندر ذرہ برابر بھی صداقت نہ آئی، اور اس ایک آیت نے مجھے اسلام کے دامن میں پکے ہوئے پھل کی طرح گرا دیا۔ اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا نا، وہ رب جو حبشہ سے بلال کو لے کے آیا، جو روم سے سہیب کو لے کے آیا، جو ایران سے سلمان کو لے کر آیا، وہ رب جو تھا اس نے اس بانکے رام کو اٹھایا۔ اب اس کا نام تھا ضیاء الرحمان، ضیاء الرحمان اعظمی۔ اللہ نے اسے یو پی کے ایک ہندو قصبے سے اٹھا کر اپنے نبی کے شہر مدینے میں پہنچایا۔ وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں بھی پڑھتا ہے، وہاں بھی دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ اور جب فوت ہوئے میرے نبی کے شہر مدینہ کی اسلامی یونیورسٹی کے اندر بہت بڑے پروفیسر تھے جب ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے حدیث کی ایک بڑی زبردست کتاب لکھی الجامع الکامل۔
حضرات محترم، قرآن کریم کی ایک ایک آیت آج بھی اپنے اندر انقلاب کی تاثیر رکھتی ہے، آج بھی دلوں کو بدل سکتی ہے۔ اسی طرح بھارت کے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے ایک شخص کا واقعہ سنایا۔ وہ تامل فلموں کے اندر کام کرتا تھا۔ تامل ایک زبان ہے، بھارت کا ایک علاقہ بھی ہے۔ وہ فنکار تھا، اداکار تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے مبلغ میرے پاس آتے، بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرتے، مجھے بہت کچھ اسلام کے بارے میں بتلاتے، لیکن ان کی کسی بات کا مجھ پہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، دوران گفتگو جو قرآن کریم کی آیات پڑھتے تھے نا، میں سمجھتا بھی نہیں تھا کہ ان کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل پر ان کا اثر ہوتا کہ میں ان کی طرف کھنچتا چلا جاتا۔ قرآن کریم کی آیات جو میں سمجھتا نہیں تھا، ان کا فہم بھی میرے پاس نہیں تھا، ان کو سنتا تو میرے دل پہ اتنا اثر ہوتا کہ بالآخر انہی آیات نے مجھے اسلام کے دامن میں آنے پر مجبور کر دیا۔ حضرات محترم، یہ چند ایک واقعات ہیں، یہ موجودہ جدید دنیا کی بس دو چار کہانیاں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ زمانہ بھرا پڑا ہے ایسی مثالوں سے۔ قرآن کریم کی آیات کا جادو آج بھی سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ آج بھی قرآن کریم لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، جیسے 1450 سال پہلے تھا۔ اور میں نے عرض کیا یہ قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ وہی قرآن ہے آج جس سے ہماری غفلت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، آج جسے ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے، آج جسے پڑھنے کے لیے، جسے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، عمل کرنے کی باری تو بات کی ہے۔ آج ہمارے پاس دنیا کے ہر کام کے لیے فرصت ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ زندگیاں گزر جاتی ہیں، میرے کئی مسلمان بھائی ایک دفعہ قرآن کریم دیکھ کے نہیں پڑھا۔ ہزاروں خطبہ ایسے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، جنہیں قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا الحمد سے لے کر والناس تک۔ میں جانتا ہوں کئی ایسے لوگوں کو کہ جنہیں چند صورتیں یاد ہیں، چند آیتیں یاد ہیں، چند واقعات یاد ہیں، کچھ اشعار یاد ہیں، اور بڑے کامیاب خطیب اور مدرس اور مقرر ہیں، بڑی بڑی مسجدوں میں بڑے بڑے مجمع کو خطاب کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو آج مسلک اور فرقوں کی جنگیں فروعی اختلافات کو بنیاد بنا کر چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر مجمع کو جذباتی کر کے اپنا رنگ جما کر یہ ان پڑھ اور بے علم علماء جو ہیں یہ اپنا جادو جو ہے وہ لوگوں پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، اس کے مفہوم سے بھی آشنا ہیں، لیکن اتنے ظالم ہیں قرآن پڑھ کر قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اپنے درس میں تقریر میں پہلے قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، پھر قرآن کے مفہوم کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر کے لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میرا مسلک اور فرقہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ حضرت اقبال نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا۔ کون اقبال تھا؟ اور بھائیوں، جو ترجمان القرآن تھا، جو عربی اور فارسی کا ماہر تھا، جو ڈائریکٹ قرآن کو پڑھتا اور سمجھتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کے دوران اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے اور قرآن کے ورق تر ہو جاتے تھے۔ اس نے ایسے ہی علماء کے بارے میں کہا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے۔ کیوں کہا اس نے؟ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے ہیں کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم۔ بنی اسرائیل کو علماء نے بھی یہی کیا تھا۔ ذرا قرآن کریم پڑھ کر تو دیکھیں، ذرا سورہ بقرہ کے اندر غوطہ زنی تو کریں، آپ کو معلوم ہوگا یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء نے اللہ کی کتاب کو بیچا، اللہ کی کتابوں کے خلاف فیصلے اور فتوے دیے دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، اور اپنی طرف سے کچھ باتیں گھڑ کے کہتے تھے، یقولون ہوا من عند اللہ، اللہ کہتے ہیں اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے کہتے تھے یہ اللہ نے اتاری ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے اگر آپ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا، یقین جانو آج مسلمانوں کے اندر بھی کئی علماء ہوتے جو اپنی باتیں گھڑ کے کہتے ہیں اللہ کا قرآن ہے۔ یہ تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ
لحافظون، ہم اس کے نازل کرنے والے. کیسا شاہانہ انداز ہے پروردگار کا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے اتارا میں وہ حافظ ہوں. اللہ فرماتا ہے لوگوں ہم شہنشاہ کائنات، ہم مالک ارض و سما، ہم پوری کائنات کے سچے بادشاہ، یہ ہمارا قرآن ہے اور ہم نے ذمہ لیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتی، اس کی حفاظت میں رب کروں گا. اگر اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا یقین جانے ایسے بے ضمیر ایمان دین فروش ملا پیدا ہوتے جو اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے کہتے اللہ نے فرمایا. اللہ نے تو اس قرآن کی جو توضیح اور تشریح ہے اپنے نبی کی حدیث اور نبی کی سیرت اس کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین قرآن لے کر آتے آپ ان کے ساتھ تیز تیز قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے کہیں بھول نہ جائیں، اچھی طرح یاد ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے میرے حبیب آپ کو اتنی جلدی جلدی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پریشان نہ ہو کہ آپ کو قرآن بھول جائے گا، یاد نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے میرے نبی تیرے سینے میں قرآن کو جمع کرنا، تیری زبان سے قرآن کا ادا کرنا یہ مجھ رب کی ذمہ داری ہے. ثم ان علینا بیانا، اے نبی قرآن تو کیا اس قرآن کی جو تشریح تو اپنی مبارک زبان سے کرے گا میں اس کو بھی محفوظ کروں گا. آج دیکھو میرے نبی کی پوری زندگی سر میں کنگھی کرنے سے لے کر پاؤں میں جوتا پہننے تک، بیت الخلا سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک، تجارت اور معیشت سے لے کر گھر کی زندگی تک میرے نبی کی سیرت طیبہ کا اور میرے نبی کی مبارک بے مثال زندگی کا ایک ایک پہلو الحمدللہ محفوظ ہے. بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، البہقی میں، حدیث کی تمام کتابوں کے اندر میرے نبی کی سیرت اور اسوہ حسنہ جو قرآن کریم کی تشریح اور توضیح ہے اللہ رب العالمین نے تو اس کو محفوظ کیا ہے. قرآن کا نمبر تو پہلے آتا ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بڑے دکھ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کتاب انقلاب، یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت، یہ قرآن. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے رمضان میں ہم نے قرآن اتارا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں اللہ کی طرف سے ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے بڑے واضح اور ٹھوس دلائل بھی موجود ہیں. سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ کیا فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگلے الفاظ ذرا پڑھ دیجئے، اللہ جزائے خیر دے، اگلے الفاظ پڑھ دیں ھدی للمتقین. اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت ہے ہم نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے اتاری ہے. آج اس ہدایت کو اپنی زندگیوں سے نکال کر ہم نے اپنی زندگیوں کو جہنم بنایا ہوا ہے. آج اس ہدایت کو اپنی زندگیوں سے خارج کر کے ہم نے اپنے معاشروں کو دہتے ہوئے آنکھ کے گڑھے کے اندر تبدیل کر دیا ہے. اللہ کی قسم ہے ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے. قرآن سینکڑوں مرتبہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. 90% سے زیادہ پاکستانی مسلمان بے نماز ہیں. قرآن سینکڑوں مرتبہ کہتا آتوا الزکاۃ، میرے مسلمان بھائیوں کی اکثریت زکات نہیں دیتی ہے. قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود چھوڑ دو، یہ مجھ سے اور میرے نبی سے جنگ ہے. میرے ملک کی ساری معیشت سود پہ استوار ہے، سودی کاروبار کے اڈے جگہ جگہ پہ کھلے ہوئے ہیں. بینک جو ہے وہ پورے ملک میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے، سب سودی کاروبار کر رہے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو. میرے ملک کی مارکیٹوں، بازاروں، منڈیوں کے اندر سرے عام کم تولا اور کم ناپا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر، شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے. میرے پاکستان کے تمام بڑے ہوٹلوں میں شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے. جوا ایک کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے. کہیں بولی والی کمیٹی کے نام پر جوا ہے، کہیں پرچی کے نام پر جوا ہے، کہیں کرکٹ کے میچوں کے نام پر جوا ہے، کہیں آن لائن کاروبار کے نام پر جوا ہے. شراب اور جوے کی کتنی شکلیں رائج ہیں.
قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو مومنوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. میرے ملک کے درجنوں ٹی وی چینل دن رات بے حیائی پھیلا رہے ہیں، فحاشی پھیلا رہے ہیں، عریانی پھیلا رہے ہیں، بے غیرتی پھیلا رہے ہیں. قرآن بار بار یہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. جھوٹ میرے معاشرے کا ایک شعار بن چکا ہے. آج کا مسلمان کہتا ہے جھوٹ کے بغیر میرا کاروبار نہیں چلتا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کا ساتھ دیا کرو. میرے ملک کے اکثر لوگ جو ہیں وہ جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں، بدمعاشوں کا ساتھ دیتے ہیں، زانیوں کا ساتھ دیتے ہیں. الیکشن اور انتخابات کے موقع پر اپنے شہروں کے چھٹے ہوئے بدکاروں کا اور خائنوں کا ساتھ دیتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. وہ ایمان والو انصاف پہ قائم رہنے والے بن جاؤ. میرے ملک کا نظام عدل نیچے سے لے کر اوپر تک مذاق بن چکا ہے. چھوٹی عدالت سے لے کر بڑی عدالت تک ہر جگہ پہ انصاف کا خون ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ حق نہ کھاؤ ایک دوسرے کا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. قرآن نے رشتے گنوائے، تعلقات گنوائے، کہا ان سب کو حقوق دو. آج بھائی بھائی کا حق کھا رہا ہے. بہنیں مظلوم ہے اس معاشرے میں. اللہ نے جو حق قرآن میں مقرر کیا اور فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا وراثت کا حق، وہ نہیں دیا جا رہا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. قرآن کہتا ہے جو میرے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو میرے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو میرے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. میرے ملک کی ساری عدالتوں کے اندر، تھانوں کے اندر، کچہریوں کے اندر، مارکیٹوں منڈیوں کے اندر، چیمبر آف کامرس کے اندر، تجارتی اداروں کے اندر، میں کہتا ہوں کامرس کے شعبوں کے اندر، مجھے بتاؤ کہاں پہ قرآن کا قانون چل رہا ہے. تھانوں میں جو FIR کٹتی ہے انگریز کے قانون کے مطابق. ایک چھوٹی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے کتاب پڑھی ہوتی ہے، اللہ کی نہیں ہوتی، اس کے رسول کی لائی ہوئی نہیں ہوتی، یہ قرآن نہیں پڑھا ہوتا. انگریز کا 1935 کا بنایا ہوا قانون اس کی کتاب پڑھی ہوتی ہے. میرے ملک کے وکیل اپنے کیسوں کی تیاری کرتے ہیں، مقدمات کی پیروی کرنے کے لیے انگریزوں کے قانون کے مطابق ان کو پڑھ کر کرتے ہیں. میرے تھانوں کے اندر جن دفعات کے تحت پرچے کاٹے جاتے ہیں وہ دفعات انگریزوں کی بنائی ہوئی ہے. اللہ فرماتے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. او اللہ کے بندو، میں نے یہ حدود دی ہیں، یہ قوانین دیے ہیں، ان کو نافذ کرو، تمہاری زندگیاں بچ جائیں گی. 75 سال کا عرصہ گزر گیا. اس ملک میں ہم نے سب کچھ دیکھا ہے. اگر نہیں دیکھا قرآن کا قانون نہیں دیکھا ہے. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن بنیادی طور پر قانون کی کتاب ہے. یہ قانون کی کتاب ہے. اس کے ایک ایک صفحے پر میرے رب کے قوانین بکھرے پڑے ہیں. اور یہ قوانین جو ہیں یہ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے. پوری کی پوری زندگی کا قرآن کریم کے قوانین احاطہ کرتے ہیں. میں آپ سے بڑے ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں قانون کس لیے ہوتا ہے؟ صرف پڑھنے کے لیے، رٹنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، تراویح میں سننے اور سنانے کے لیے؟ کیا برکت کے طور پر صبح و شام دکان اور گھر میں پڑھنے کے لیے؟ کیا قانون اس لیے ہوتا ہے کہ بس اس کو یاد کر لیا جائے، یا قانون جاری کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ قانون نافذ کرنے کے لیے ہوتا ہے، قانون عملداری کے لیے ہوتا ہے. قانون جو ہے وہ بالاتر ہوتا ہے. آج ہم نے قرآن کریم کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے، یقین جانو میں نے آج بھارت کے ایک سابق صدر ڈاکٹر شنکر دیال شرما کی ایک تحریر پڑھی ہے جو بھارت کا نواں صدر تھا. 35 سال پہلے اس نے چند جملے کہے اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہے. اس نے کہا مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہاری بے مثال کتاب قرآن عمل کی کتاب تھی، تم نے دعاؤں کی کتاب بنا دیا. یہ سمجھنے کی کتاب تھی، تم نے پڑھنے کی کتاب بنا دیا. یہ زندہ انسانوں کا دستور تھا، تم نے مردوں کا دستور بنا دیا. یہ علم کی کتاب تھی، تم نے بے علموں کے حوالے کر دیا. یہ تسخیر کائنات کا درس دینے کے لیے آئی تھی، تم نے صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا. یہ مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آئی تھی، تم نے مردوں کو بخشوانے کے لیے رکھ دیا. اور آخر میں کہتا مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا؟ ڈاکٹر پنڈت شنکر دیال شرما کی یہ تحریر آج بھی آپ پڑھ سکتے ہیں.
اور اس کی یہ تحریر کیا ہے؟ میرے اور آپ کے ضمیر پہ تازیانے ہیں، میرے اور آپ کے دل پہ ضربے ہیں، میرے اور آپ کے لیے ندامت اور شرمندگی کا پیغام ہے۔ آج اس قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ دنیا کے سیاستدانوں کی اور پاکستان کے جھوٹے سیاستدانوں کی بکواس سننے کے لیے میرے اور آپ کے پاس وقت ہے۔ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ان کی لچھے دار باتیں اور آدھا سچ اور آدھا جھوٹ کا منصوبہ، یہ مخلصات سننے کے لیے میرے اور آپ کے پاس وقت ہے۔ فیس بک اور واٹس ایپ کی ہزاروں پوسٹیں پڑھنے اور سمجھنے کے لیے وقت ہے۔ اگر آج میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن کے لیے نہیں ہے۔ اور حضرت اقبال پھر مجھے یاد آئے، وہ تڑپ کے کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کون معزز تھے؟ وہ اونٹوں کے چرانے والے، وہ خیموں میں زندگی گزارنے والے، وہ ننگی ریت پر لیٹنے والے، وہ عرب کے بدون، وہ اونٹوں کے ساربان، وہ فاروق اعظم، وہ عثمان غنی، وہ حیدر کرار، وہ صدیق اکبر۔ وہ قرآن کے نزول سے پہلے کیا تھے؟ دنیا میں انہیں جانتا کوئی نہیں تھا، ان کی اہلیت کوئی نہیں تھی، ان کی طاقت کوئی نہیں تھی، ان کی اپنی کبھی کوئی حکومت دنیا میں قائم نہیں ہوئی تھی۔ کبھی ایران کے بادشاہ ان کو اپنا غلام بناتے، کبھی روم کے بادشاہ ان پہ حکومت کیا کرتے، اور ان کی اپنی کوئی ریاست نہیں تھی۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، اس پہ عمل کیا، اس کے قوانین کو اپنے جسموں پر، اپنے گھروں پر، اپنی بستیوں پر، اپنے شہروں پر، اپنے دیہاتوں پر، اپنے ملکوں پر، اپنی حکومت کے عواموں پر نافذ کیا۔ انہوں نے قرآن کو اپنا امام بنایا، مقتدا بنایا، پیشوا بنایا، رہنما بنایا۔ قرآن کریم کے سائے میں انہوں نے زندگی گزاری۔ اونٹوں کے چرانے والے کو رب نے تخت کیسر و کسرا کا وارث بنا دیا۔ خیموں کے اندر زندگی گزارنے والوں کو خلافت اور حکومت کی مسجد پر بٹھا دیا۔ آج اللہ نے ان کو اتنا معزز اور محترم بنایا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، آج بھی غیر مسلم اس وقت تک تاریخ لکھتے ہوئے آگے نہیں بڑھ پاتا جب تک حضرت عمر فاروق کی عظمت کو سلام نہیں کر لیتا۔ اس وقت جب تک کوئی ہندو حضرت صدیق اکبر کی سچی خلافت اور دیانتدارانہ حکومت کا اعتراف نہیں کر لیتا، اس کا قلم آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں یہ ہمیں قرآن عطا فرمایا تھا۔ ہم نے وعدہ کیا تھا یا اللہ ایک ملک دے دے، اس میں حکمرانی ہوگی تیرے نبی کی شریعت کی ہوگی۔ اور شریعت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دین کی ساری تعلیمات اس قرآن کے اندر نہیں ہے تو کہاں ہے؟ میرے نبی نے جو دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی تھی اس کی بنیاد یا قرآن نہیں ہے تو پھر کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا یہی معنی تھا۔ اللہ ایک الگ ملک دے دے، اس ملک میں بھارت کے اندر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرنے جاتے ہیں، لیکن اللہ اس ملک کے اندر ہمیں تیرے نبی کا نظام نافذ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ عدالتوں، تھانوں، کچہریوں، حکومت کے ایوانوں میں، سرکاری دفتروں میں اللہ ہر جگہ پر ہندوؤں کی حکمرانی ہے، انگریز کی حکمرانی ہے۔ اللہ ہم اس ملک کے اندر تیرا قانون نافذ کریں گے، تیرا قرآن جو ہے اس کا قانون نافذ کریں گے۔ اللہ نے پاکستان دیا رمضان میں، 27 رمضان کو یہ ملک بنا۔ اللہ نے قرآن دیا رمضان میں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے واضح طور پر بتلا دیا، لو میں نے تمہارے وعدے پر اعتبار کیا، تم الگ ملک لینا چاہتے تھے، دے دیا۔ جس مہینے میں میں نے قرآن دیا اس میں پاکستان دیا۔ اب سمجھ جاؤ اور اس ملک کے اندر رمضان میں اترے ہوئے اس قرآن کو نافذ کر دو جو ملک رمضان کے اندر میں نے تمہیں عطا فرمایا۔ یہاں پہ ہمارے حکمرانوں کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں قرآن نافذ کرنے کی توفیق تو کیا ملے گی؟ انہیں تو قل هو اللہ نہیں پڑھنی آتی، انہیں تو سورۃ الکوثر نہیں پڑھنی آتی، ان بغیرتوں کو تو جنازہ تک نہیں پڑھنا آتا۔ انہوں نے گزشتہ 6-7 سالہ دور میں ایسی قانون سازی کرنے کی کوشش کی جو سراسر قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ انہوں نے تو ایسے لاز بنانے کی کوشش کی اور مضمون کوشش کی کہ میرے بھائیوں جو قرآن کریم کی دشمنی پر مبنی ہے۔ میں آپ سے یہی بات آج کے خطبے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم انقلابی کتاب ہے، اللہ نے یہ ہدایت کے لیے اتاری ہے۔ جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہدایت نہیں ملے گی۔ اس سے ہٹ کر چلو گے گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، خدا کی قسم ہے۔ اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو اس قرآن کے دامن میں آنا ہوگا، براہ راست قرآن کریم کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ آپ ذرا قرآن کریم پڑھتے ہیں جو میرے بھائی، ان کو معلوم ہے، گن کے بتا سکتے ہیں کتنی جگہ پر آتا ہے لعلکم تذکرون؟ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن اتارا تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ کتنی جگہ پہ اللہ فرماتا ہے لعلکم تعقلون؟ یہ آیتیں ہم نے تمہیں دی تاکہ کچھ عقل سے کام لو۔
لعلکم تہتدون، یہ ہم نے قرآن اتارا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کتنی جگہوں پہ آتا ہے اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتفکرون، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، اس کو پڑھ کے غور و فکر کرو۔ اور جو لوگ نہیں غور و فکر کرتے، نہیں سمجھتے قرآن کو، اللہ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ حجت پوری کرتے ہوئے کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور میرے قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں؟ تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تالے لوہے کے نہیں، پیتل کے نہیں ہیں، یہ کانسی کے نہیں ہیں، یا کسی اور ذات کے نہیں ہیں، یہ غفلت کے تالے ہیں۔ اور اللہ کا رسول قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک کیس لے کر آئے گا، کسی چور، ڈاکو، قاتل، بددیانت، زانی، شرابی کے خلاف نہیں ہوگا۔ وہ کیس کیا ہوگا؟ کس کے خلاف ہوگا؟ یہ آیت سن کے آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی سوچتا ہوں، ذرا آپ بھی ذرا سوچئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نبی قیامت کے دن میرے پاس آئے گا، مقدمے پیش ہو رہے ہوں گے، دنیا بھر کے کیس میرے سامنے آ رہے ہوں گے، وہ شہنشاہ کائنات فیصلے کر رہے ہوں گے، اور اللہ فرماتا ہے میرا نبی کہے گا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللہ ایک مقدمہ لے کے آیا ہوں، یا اللہ میری اس قوم نے دنیا میں اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا جو تو نے مجھے دے کے دنیا میں بھیجا تھا۔ آئیے اس آیت کو سن کر اور پڑھ کر میں بھی کسی نتیجے پر پہنچوں اور آپ بھی کچھ سوچیں اور سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔